اب آ جائیں پوائنٹ نمبر 4. یہ ابو داؤد میں ہے 4656 کا نمبر ہے 4656 کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنا جو موزن تھا نا، اقرا اس کا نام تھا، اس کو بھیجا کہ یہودی پادری کے پاس کہ جاؤ اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ. جب وہ گئے اور یہودی پادری کو بلا کر جناب وہ نبی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ دیکھو کہ آپ کی کتاب میں میرے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پادری نے کہا کہ دیکھو کہ آپ میں جو ہماری کتاب ہے نا، اس میں آپ کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے آپ ایک کرن ہیں. اس نے سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی، سیدنا عمر بڑے غصے میں آ گئے اور اس کے اوپر ایک کوڑا تان لیا کہ کون سی کرن ہوں میں. تو اس نے کہا کہ آپ ایک شدید مضبوط اور ایمانت دار کرن ہیں، یعنی کہ یہ جو دین مصطفیٰ ہے نا، اس کے آگے اور اس کے اوپر جو ٹوٹنے والے فتنے ہیں ان کے درمیان ایک کرن ہے، بند قلعہ ہے مضبوط، کہ جب تک آپ ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فتنہ نہیں آ سکتا. یوں ہی یعنی کہ آپ دنیا سے جائیں گے، جو ہے نا بخاری میں ملتا ہے غالباً کہ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت اور اس امت کے اوپر آنے والے جو فتنے ہیں نا، ان کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. یعنی کہ اگر کسی بندے نے واقعہ کربلا سمجھنا ہے نا، تو وہ شہادت عمر کو پہلے سمجھے. شہادت عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے نا، یہ واقعہ کربلا کی بند چابی ہے. اس کو کھولیں گے تو پھر واقعہ کربلا کا یعنی کہ اپنا پیج اوپن ہوگا، بک اوپن ہوگی. یہ بند چابی ہے شہادت عمر واقعہ کربلا کی. ٹھیک ہے، تو میرے استاد محترم جو ہے نا، وہ انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو ہے نا، وہ شہادت عمر سے لے کر، یعنی کہ پہلے چابی لگائی شہادت عمر کو، شہادت امام حسین کو، شہادت عمر سے لے کر امام حسین کی شہادت تک تمام تر چیزیں اس میں حقائق ڈسکس کی ہیں جو میں بیان بھی کر رہا ہوں. تو بہرحال جب اس پادری نے کہا نا کہ آپ ایک مضبوط، شدید اور ایماندار قلعہ ہے اسلام کے یعنی کہ آگے، تو آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا وہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہے. پادری نے کہا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا، وہ خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا. جب اس نے یہ بات کی نا کہ خلیفہ تو وہ نیک ہوگا لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ کہا کہ یا اللہ عثمان پر رحم کرنا، یا اللہ عثمان پر رحم کرنا، یا اللہ عثمان پر رحم کرنا. کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا تھا کہ سیدنا عثمان میں وہ ایک بشری کمزوری پائی جاتی ہے کہ یہ اتنے مہربان ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ تو ہیں بد کردار. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجلی پھینک رہا ہے، کوئی شراب پی کے نماز پڑھا رہا ہے، کوئی وہی دکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں مرتد ہو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی گل کھلا رہا ہے. تو نبی سیدنا عثمان اپنے رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر ہی ان کو نوازیں گے، تو پھر یہی سیدنا عثمان کے گاٹے فٹ ہوں گے. سیدنا عثمان تو بذات خود ایک نیک شخص ہے، ٹھیک ہے نا. تو سیدنا عمر کو پتا تھا کہ حکم جو اس کا چچا تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اور سیدنا عثمان جو نا وہ پھر آ کر ترلے کرتے تھے اس کے، ابو بکر کے بھی، پھر میرے بھی آ کر انہوں نے مجھ سے بھی عرض کی کہ جی اس کو لے آئیں. تو اگرچہ وہ نبی کا گستاخ تھا حکم، لیکن اس کے باوجود کیونکہ سیدنا عثمان کا رشتہ دار تھا، ایک محبت والا پہلو سیدنا عثمان کے دل میں تھا. تو سیدنا عمر کو پتا تھا کہ یہ جو بشری کمزوری ہے نا رشتہ داروں والی، یہ صرف سیدنا عثمان میں ہے. تو فوراً کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان پر رحم کرے. تو بعض لوگ اس سے کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کو کوئی کشف ہو گیا تھا یا کوئی الہام ہو گیا تھا، اس وجہ سے پتہ چل گیا تھا. نہیں، صرف وہ جو سیدنا عثمان کی جو بشری کمزوری تھی وہ آپ کے سامنے تھی آپ کی پوری زندگی، اور حضرت عمر کو بھی پتا تھا، انہوں نے دیکھی تھی تو ان کو حضرت عمر کو معلوم تھا. اس آئیڈیا لگا لیا حضرت عمر نے کہ یہ سیدنا عثمان ہی ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے، کیونکہ ان کے دل میں اپنے رشتہ داروں کی شفقت مہربانی ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اس کے بعد جو آئے گا، تو اس نے پادری نے کہا کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے گا نا وہ بہت نیک ہوگا، بہت نیک ہوگا، لیکن وہ لوہے میں لپٹا رہے گا. تو سیدنا عمر نے کہا کہ نلیک کیا، یعنی کہ لوہے میں لپٹا رہے گا، کس قسم کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، جو وہ خلیفہ ہوگا نا یعنی کہ حضرت علی، وہ ہوگا تو بہت نیک، لیکن جب وہ خلیفہ بنایا جائے گا تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی اور جنگ خانی، خون خرابہ. تو اب دیکھیں جیسے ہی حضرت علی بنے ہیں خلیفہ، ادھر سے جنگ جمل، صفین، نہروان، اور چلتا چلتا واقعہ کربلا کدھر تک کام گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیں اس میں اشارہ تھا کہ سیدنا عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے، خود تو نیک ہوں گے لیکن اپنی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے.
تو وہ آپ نے دیکھا کہ پھر نوازا سیدنا عثمان نے نیک نیتی کے ساتھ، اور آگے سے وہی رشتے دار سیدنا عثمان کی شہادت کا سبب بن گئے۔ پوائنٹ نمبر 5، یہ جامع ترمذی میں ہے، 2287 کا نمبر ہے 2287۔ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اصحاب آئے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، تو میں اس کی تعبیر نہ اس کو اپنا خواب نہ ظاہر کروں آپ کے آگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ضرور بیان کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ رات کو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نمودار ہوا ہے زمین کے اوپر، کیونکہ دو پلڑے سے ترازو کے، جیسے آپ دیکھیں نا ادھر بھی ہمارے دیہات میں ہوتا تھا پہلے کہ اس طرح ترازو ہوتا تھا، ایک پلڑا ادھر ایک ادھر ہوتا تھا۔ تو میں نے دیکھا وہ ترازو آیا ہے، اس ترازو میں ایک طرف آپ کو رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک طرف حضرت ابو بکر کو رکھا گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ کا پلڑا باری نکلا، پھر اسی ترازو میں ایک طرف ابو بکر کو رکھا گیا اور ایک طرف حضرت عمر کو رکھا گیا۔ تو یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کا پلڑا باری نکلا، پھر اسی ترازو میں ایک طرف حضرت عمر کو رکھا گیا اور ایک طرف سیدنا حضرت عثمان کو رکھا گیا۔ تو یا رسول اللہ حضرت عمر کا پلڑا باری نکلا، لیکن اس کے بعد وہ ترازو آسمان کی طرف دوبارہ اٹھا لیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنی تو آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے ساتھ ظاہر ہوئے، آپ پریشان ہو گئے کہ میری یہ جو دین یا جو یعنی کہ دین ہے نا جو میرا، یہ دن کی شہادت عمر تک تو بالکل سیف رہے گا، لیکن اس کے بعد پھر اس میں بگاڑ پینا، لوگ اس میں خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دیں گے۔ تو وہ سیدنا عثمان کے دور میں ہوا، کس طرح ان کے گورنروں نے شرابیں پی کر نمازیں پڑھا دیں، وہ اس کے بعد کرپشن کرتے تھے بیت المال میں سے، زکوٰۃ میں سے، یہ ساری چیزیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں۔ تو یہ بہرحال اشارہ تھا اس میں بھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملات ہونے شروع ہو جائیں گے، اس میں سیدنا عثمان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حدیث نمبر 16 یہ صحیح بخاری میں ہے، 7046 کا نمبر ہے 7046۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے اوپر ایک بادل ہے جو چھتری نما ہوتا ہے، جس طرح ہم چھتری نہیں اوپر کرتے تو یوں پھیل جاتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک چھتری نما بادل ہے، اس بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور کچھ لوگ اپنی ہتھیلیوں سے اس کو یوں کیچ کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک پھر ایک رسی آسمان سے زمین تک نمودار ہوگی، آسمان سے زمین تک یوں ایک رسی نمودار ہوگی، اور میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ اس رسی کو پکڑ کر یوں اوپر چڑھ گئے ہیں۔ پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور یوں اوپر چڑھ گیا، اس کے بعد ایک اور شخص نے یوں رسی کو پکڑا اور یوں اوپر چڑھ گیا، اس کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ یوں چڑھنے لگا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر اس شخص کے لیے اس رسی کو دوبارہ جوڑ دیا گیا اور وہ شخص بھی اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو پاس میں سیدنا ابو بکر بھی تھے، تو سیدنا ابو بکر کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کی تعبیر بیان کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور آپ اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جو وہ بادل تھا نا چھتری نما، وہ ہے اسلام، اور جو اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے نا وہ یعنی کہ تعلیمات ہیں جو آپ کو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کو جو وحی دی گئی قرآن اور قرآن کی تعلیمات، یعنی کہ دین کی مکمل تعلیمات جو ہے نا وہ بادل سے ٹپک رہی تھی شہد اور گھی کی صورت میں، اور لوگ اپنی تھیلیوں کے اوپر اسے سمیٹ رہے تھے، یعنی کہ کوئی کم دین کا علم حاصل کرے گا، کوئی زیادہ دین کا علم حاصل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو اچانک رسی نمودار ہوئی نا زمین سے آسمان تک، وہ رسی دین حق تھی، حق دین تھا۔ یا رسول اللہ آپ اس دین کے اوپر حق کے ساتھ قائم رہے اور چڑھے، یعنی کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑی، یعنی کہ بریکٹ میں ابو بکر صدیق تھے، وہ ابو بکر صدیق بھی اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، یعنی کہ جو دین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اسی دین حق کو ابو بکر نے اٹھا کر رکھا، ابو بکر بھی اس دنیا سے فوت ہو کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑا، وہ بھی چڑھ گیا، یعنی کہ وہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی وہی دین حق پر قائم رہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر تھے، اور وہ بھی فوت ہو گئے، اس دنیا میں چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے جب وہ پکڑی، یعنی کہ جس دین حق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر فوت ہوئے، وہی دین حق پر وہ شخص بھی تھا، اس نے وہ پکڑی، وہ چڑھنے لگا، لیکن وہ رسی ٹوٹ گئی۔ کیسے ٹوٹی؟ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنے، وہ تو نیک سیرت انسان تھے، لیکن ان کے گورنر نے جو کام کیے، شرابیں پی کر نمازیں پڑھائیں، کرپشن بیت المال میں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، آپ کی جو یعنی کہ تعلیمات تھی ان کو بگاڑنا، طرح طرح کی خرافات، دین میں خرابیاں پیدا کرنا، اس وہ دین میں خرابیاں تھیں نا، وہ جو دین حق تھا نا وہ رسی ٹوٹ گئی، یعنی کہ دین حق والا جو دین تھا وہ سیدنا عثمان کے دور میں نہیں رہا تھا، اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔
پھر سیدنا عثمان جب شہید ہوئے تو وہ تمام تر جو خرابیاں تھیں ان کا کفارہ آپ کی شہادت بنی اور پھر وہ رسی جڑ گئی اور سیدنا عثمان بھی صحیح سالم دین حق کے ساتھ اس دنیا سے اوپر چلے گئے. تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تعبیر صحیح بیان کی ہے. یعنی کہ ابو بکر نے یہ نام نہیں لیے ابو بکر عمر عثمان والی، یعنی کہ یہ بعد میں تھی، یہ میں نے یعنی کہ اب بریکٹ میں آپ کو سمجھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آپ نے کچھ صحیح بیان کی اور کچھ غلط بیان کی. تو ابو بکر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ کی قسم آپ مجھے بتا دیں کون سی صحیح بیان کی کون سی غلط بیان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قسم مت دو. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت کی وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ رسی جو ٹوٹے گی اس کا کیا معاملہ بنے گا. لیکن اس میں بھی اشارہ ہے کہ سیدنا عثمان کے دور میں جو دین حق کی رسی ہے وہ ٹوٹ گئی. یعنی کہ آپ کے جو گورنر تھے انہوں نے جب یہ غلط کاریاں کی تو دین کو ظاہر ہے خرابی پیدا ہو گئی تھی. پھر آپ کی جو شہادت تھی وہ اس کا کفارہ بنی اور وہ رسی جڑ گئی اور اوپر آپ چڑھ گئے.